حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، وہ بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے. سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عمر کے بہنوئی، پہلے 10 مسلمانوں میں سے. اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی مواحد تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. اور خانہ کعبہ کے وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں سعید ابن زید. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں، اور جامعہ مسجد میں، الفاظ مسجد میں ہے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبی تھا، آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، وہیں آپ تربیت کرتے تھے. تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے. سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا، اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن علقمہ، اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا اور کسی پہ لعنت شروع کر دی. حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بیچارے، خاموش رہے، سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں. اللہ اکبر ولیعوذ باللہ تعالی. حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے. انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، 3 دفعہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. اوئے مغیرہ، مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں، اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے. مغیرہ کام کھول کر سن، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی، اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی کا نام پہلے لیا، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ. یہ 8 بندے جنت میں، اور ایک 9واں بھی. ایک 10 والی حدیث ہے وہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، اس میں ابو عبیدہ بن جرح بھی موجود ہے، اس میں نہیں ہے. 8 بندے جنت میں اور ایک 9واں بھی. اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں، پھر خاموش ہوگی. اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ 9واں شخص کون ہے آپ بتائیں ہمیں. پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں. تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے، اب چونکہ تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ 9واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے. مغیرہ سن لے، جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا، اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.